السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریئیکشن ٹی وی کی معرفت سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دراصل ہیرا گروپ آف کمپنیز کی کوئی بھی اپڈیٹ تبھی نکل کر کے باہر آتی ہے جب کوئی سپریم کورٹ آف انڈیا کی سنوائی ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ پچھلی 31 اگست کو جو سپریم کورٹ کی سنوائی تھی، سماعت تھی، اس میں سامنے کے فریق کے ایس ایف آئی او کے لائرز کا اور ان لوگوں کا نہ آنا اس سماعت کی کوئی اپڈیٹ نہ ہونے کی اصل وجہ رہی۔ دراصل جب سامنے کا فریق آئے گا ہی نہیں، کوئی تبادلہ خیالات ہی نہیں ہوگا، کسی طرح کی بات چیت ہی نہیں ہوگی، کوئی سماعت ہیئرنگ ہی نہیں ہوگی سپریم کورٹ میں، تو کس چیز پر جج صاحب اپنا فیصلہ سنائیں گے؟ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہیرا گروپ آف کمپنیز کی تمام معاملات میں فریق کے لائرز اور فریق کے تمام ڈیپینڈنٹ جتنے ہیں وہ سب اپنی بہانہ بازیوں سے آج تک کوشش کرتے رہے ہیں کہ معاملے کو لمبا طول کھینچا جائے، لیکن سپریم کورٹ آف انڈیا کا رجحان بننے کے لیے یہ چیز کافی ہے کہ لوگ جو ہیرا گروپ آف کمپنیز کے سامنے کے لائرز ہیں وہ نہیں آتے ہیں۔ یہ چیز ہیرا گروپ آف کمپنیز کی سچائی کے لیے بے حد ضروری ہے، بے حد اہم ہے، اور یہ ہیرا گروپ آف کمپنیز کا ہر سماعت میں وقت پر پہنچنا، ہر چیز کا اپڈیٹ دینا سپریم کورٹ میں، ہر چیز کی باتوں کا جواب دینا، یہ ہیرا گروپ آف کمپنیز کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اچھا، بہت سارے لوگ اس درمیان میں ہیرا گروپ آف کمپنیز کو اور علامہ ڈاکٹر نوہرا شیخ کو کچھ نہ کچھ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ وہ ابھی لوگوں کی امانتیں ادا نہیں کر رہی ہیں، لوگوں کو پیمنٹ نہیں جا رہے ہیں۔ تو میرے بھائی، ذرا بھی آپ لوگوں کے پاس اگر دل اور دماغ ہے تو آپ لوگ برائے مہربانی ایک بار سوچ کر کے دیکھیں کہ ہیرا گروپ آف کمپنیز جن چیزوں پر ڈیپینڈ ہے، کیا ان چیزوں کا ایک بھی کام وقوع پذیر ہوا ہے؟ کیا کوئی ایسا کام ہوا ہے جس کے ذریعہ سے ہیرا گروپ آف کمپنیز کوئی امانت لوگوں کی، کوئی پیمنٹ لوگوں کی نہیں دے رہی ہے؟ ابھی تو حال فی الحال میں معاملہ یہ ہے کہ ہیرا گروپ آف کمپنیز کے پاس جتنی بھی امانتیں تھیں، جتنی بھی پیمنٹ ان کے اکاؤنٹس میں تھے، لوگوں کو 20%، 10%، 15%، 25%، یہاں تک کہ 100% بھی لوگوں کی امانتیں دے کر کے لوگوں کو راحت پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اب بڑے پیمانے پر لوگوں کی امانتوں کو دینے کا ایک وقت ہے، تو اس کے لیے ہیرا گروپ آف کمپنیز نے ایس ایف آئی او کے سامنے ٹولی چوکی ایسے کالونی کی بہت بڑی زمین جو کہ لگ بھگ 1000 کروڑ کی پراپرٹی ہے، اس کو ایس ایف آئی او کے سامنے رکھا کہ آپ لوگ اس کی جانچ پڑتال کر لیں، انکم ٹیکس والوں کے سامنے رکھا کہ اس کی جانچ پڑتال کر لیں، تاکہ ہم سپریم کورٹ کی اجازت سے اس پراپرٹی کو بیچ سکیں، پراپرٹی کو بیچنے کے بعد اور لوگوں کی امانتیں دے سکیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن چونکہ ایس ایف آئی او کے لوگ جب سپریم کورٹ میں نہیں پہنچے اور اپنی مہر انہوں نے ثبت نہیں کیا، اپنی مہر نہیں لگائی، تو کوئی وہاں پر پہلی بات تو سماعت نہیں ہوئی، تو ہیرا گروپ آف کمپنیز کو اجازت نہیں ملی۔ ہر کام جو ہے وہ عدالتی معاملے کو سپریم کورٹ آف انڈیا کو دکھا کر کے ان کی اجازت سے ہی کرنا ہے۔ ان کی اجازت جب مل جائے گی تبھی جا کر کے وہ کوئی پراپرٹی بیچ پائیں گے، اور جب کوئی پراپرٹی بیچی جائے گی تبھی جو ہے کوئی نہ کوئی امانت بڑے رقم کی شکل میں لوگوں کو ادا کی جائے گی۔ اس طرح کی کوئی بھی آج تک بڑا کام ہیرا گروپ آف کمپنیز کے ہاتھ میں نہیں آیا۔ یہاں تک کہ آپ لوگوں کو میں بتا دوں کہ ہیرا گروپ آف کمپنیز کے 256 یا 60 اکاؤنٹس میں سے صرف 50-60 اکاؤنٹ ہی کھولے گئے ہیں، اور ان اکاؤنٹ کو صرف کھولا گیا ہے جس میں کہ اماؤنٹس کم تھے۔ بتاتے ہیں، قریبی ذرائع بتاتے ہیں کہ جن اکاؤنٹس میں لگ بھگ 100 کروڑ روپے اماؤنٹ موجود ہیں، ان کو جان بوجھ کر کے سازشن ان اکاؤنٹ کو کھولا ہی نہیں جا رہا ہے۔ تو ان اکاؤنٹ کو اگر کھول دیا جائے، اگر لوگوں کو 1-1 لاکھ روپے امانت بھی دی جائے، تو میرے خیال سے 50,000 لاکھوں لوگوں کی امانتیں ان تک پہنچ جائیں گی۔ لیکن شرع اندازی تو دیکھیے، شرپسندی تو دیکھیے کہ تلنگانہ حکومت میں شریک رہنے والی ایک پارٹی جس نے اپنے زور دباؤ سے
SFIO کو سمجھ لیجئے یا کسی بھی ایجنسی کو سمجھ لیجئے، وہ کسی نہ کسی طرح سے روک رہا ہے، لیکن کب تک روکے گا؟ آپ لوگوں کو خوشخبری سناتے ہوئے میں بتاؤں کہ نومبر جو سامنے 10 دن کے بعد مہینہ آ رہا ہے، اس کے ابتدائی دور کا ہی ابتدائی تاریخ میں بھی، یعنی 1 تاریخ سے 10 تاریخ کے درمیان ہی سپریم کورٹ آف انڈیا کی ڈیٹ فکس ہونے والی ہے انشاءاللہ تعالی۔ پچھلے سنوائی میں سماعت میں یہ لوگ نہیں آئے تھے، لیکن اس میں تو ہر حالت میں آنا ہی آنا ہوگا۔ اس لیے اس جو سماعت آ رہی ہے، جو ڈیٹ آ رہی ہے سپریم کورٹ آف انڈیا کی، اس میں ایک بہت بڑی خوشخبری انشاءاللہ تعالی آرڈر کی شکل میں ہم لوگ سنیں گے، اور آرڈر کی شکل میں سنیں گے اور کارروائی ہوگی۔ ہیرا گروپ آف کمپنیز کے ہاتھ مزید اور کھلیں گے۔ جب ہیرا گروپ آف کمپنیز کے ہاتھ کھلیں گے تو لوگوں کو ان کی امانتیں بھی جائیں گی۔ جب ہیرا گروپ آف کمپنیز کے وہ اکاؤنٹ کھولے ہی نہیں جا رہے ہیں جس میں کہ بڑے اماؤنٹ ہے، جب ان کی پراپرٹیز کو بیچنے کے لیے ابھی اجازت ہی نہیں دی جا رہی ہے، سپریم کورٹ میں آ کر کے پیشی ہی نہیں دی جا رہی ہے جانچ ایجنسیوں کی طرف سے، تو کس طرح سے ہم ہیرا گروپ آف کمپنیز پر یا علمہ ڈاکٹر نوحیرہ شیخ صاحبہ پر کس طرح سے الزام لگا سکتے ہیں؟ لہٰذا کل ملا کر کے یہ ہے کہ آج تک ہیرا گروپ آف کمپنیز نے کسی بھی سماعت میں پیچھے ہٹنے کا کوئی ثبوت ہی نہیں دیا۔ کوئی ایسی مثال کوئی شخص نہیں دے سکتا، کوئی بھی شخص ایسا ثبوت نہیں دے سکتا کہ ہیرا گروپ آف کمپنیز نے، اس کے CEO علمہ ڈاکٹر نوحیرہ شیخ صاحبہ نے کوئی بڑا قدم اٹھایا ہو اور لوگوں کو ان کی امانتیں نہ دی ہوں۔ کہیں بھی کسی بھی جگہ پر ہیرا گروپ آف کمپنیز کی طرف سے پیچھے ہٹنے کا کوئی ثبوت ملتا ہی نہیں، تو ہم کس طرح سے ہیرا گروپ آف کمپنیز کو غلط یا پیچھے ہٹنے والا کہہ سکتے ہیں؟ کسی طرح سے بھی نہیں کہہ سکتے ہیں۔ جو کچھ معاملہ ہے ہیرا گروپ آف کمپنیز کا وہ عدالتوں میں ہے، عدالتی کارروائی تھوڑی سی تاخیر ہوتی ہے، اور جب سازش کرنے والے لوگ کسی بھی کمپنی کے ساتھ، کسی بھی شخص کے ساتھ پیچھے پڑ جاتے ہیں تو وہاں پر اس طرح سے مزید اور تھوڑی سی تاخیر ہو جاتی ہے۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ سپریم کورٹ آف انڈیا کے قانون کو بدل دیا جائے، سپریم کورٹ آف انڈیا کے ججوں کے دماغ کو بدل دیا جائے، وہ کسی کے بھی معاملے کو تاخیر ہوتا ہوا دیکھ کر کے اسی کو فیصلہ سنانے رہے۔ ان سب چیزوں سے ہیرا گروپ آف کمپنیز کو تقویت ملتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہیرا گروپ آف کمپنیز کے معاملے اور بھی مضبوطی کی طرف بڑھیں گے۔ کل ملا کر کے یہ ہے کہ جو آنے والی تاریخ ہے اس میں انشاءاللہ تعالی بہت اچھی خوشخبری سنیں گے۔ پچھلی ہی سماعت میں ہم لوگوں نے سن لیا ہوتا، لیکن چونکہ سامنے کے لائرز، سامنے کے لوگ جو ہیں وہ آئے ہی نہیں، جس کی وجہ سے سماعت نہیں ہو سکی۔ اب سماعت نہیں ہو سکتی تو بیچاری ہیرا گروپ آف کمپنیز کیا کر سکتی ہے؟ لہٰذا آپ لوگوں سے دعا کی درخواست ہے۔ اس اپڈیٹ کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔